ایک ملکہ اپنی 3 خوبصورت بیٹیوں کے ساتھ اپنے محل میں ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی تھی کہ ایک دن اچانک صبح کنیز کی آواز سن کر چونک گئی کہ نہ جانے شہزادیوں کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ اس کے ساتھ اپنی تینوں بیٹیوں کے مشترکہ کمرے میں آئیں تو دیکھا کہ تینوں شہزادیاں بار بار جگانے کے باوجود بھی نیند سے نہیں جاگ رہیں، اور شہزادیوں کے بال کندھوں تک چھوٹے ہو گئے ہیں۔ پہلے ان کے بال کمر تک لمبے تھے، نہ جانے کون ان کے بال کاٹ کر لے گیا تھا، اور ان بالوں کا شہزادیوں کی گہری نیند سے کیا تعلق تھا۔ انہوں نے اسی وقت شاہی نجومی کو بلایا، سارا معاملہ نجومی کے سامنے رکھا۔ یہ سارا کیا دھرا چمپا جادوگرنی کا ہے، وہ شہزادیوں کے بال کاٹ کر ان پر جادو کرے گی، اسی وجہ سے شہزادیاں سو گئی ہیں۔ یہ تبھی اٹھ سکتی ہیں جب جادوگرنی کے جادو کا زور ٹوٹ جائے۔ کوئی نیک اور بہادر انسان ہی شہزادیوں کو بچا سکتا ہے، ورنہ کچھ ہی دن میں شہزادیاں مر جائیں گی۔ یہ سن کر ملکہ بہت پریشان ہوئی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ چمپا جادوگرنی کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ ملکہ نے اعلان کروا دیا کہ جو کوئی بھی جادوگرنی کا خاتمہ کرے گا، میں اپنی ایک بیٹی کی شادی اس سے کر دوں گی۔ نہال ایک غریب کسان کا بیٹا تھا، اور باپ کے انتقال کے بعد گھر والوں کی ذمہ داری نہال پر تھی۔ اپنی ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری اٹھانا کم آمدنی ہونے کی وجہ سے نہال کو بہت مشکل لگ رہا تھا، لیکن جب اس نے ملکہ کا یہ اعلان سنا تو اس نے قسمت آزمائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد نہال محل میں گیا اور ملکہ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر ملکہ بہت خوش ہوئی۔ نہال اپنے سفر پر چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک جنگل میں پہنچا۔ ابھی وہ وہاں سے گزر رہا تھا، جبھی اسے ایک درخت پر طوطا بیٹھا نظر آیا۔ وہ بہت اداس تھا۔ نہال نے اداسی کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ میرے دوست کو ایک سوداگر نے قید کر لیا ہے، اور وہ اسے مجھ سے دور لے کر چلا جائے گا۔ اب میں اس سے کبھی نہیں مل سکوں گا۔ یہ سن کر نہال کو اس پر رحم آ گیا، اور اس نے تسلی دی کہ وہ اس کے دوست کو اس سوداگر سے چھڑا کر لے آئے گا۔ تبھی وہ ان کے بتائے ہوئے رستے پر چل پڑا۔ اسے سامنے ہی ایک سوداگر نظر آیا جو کہ سو رہا تھا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا پنجرا تھا جس میں ایک اداس طوطا بیٹھا ہوا تھا۔ نہال تیزی سے اس کے پاس آیا، اور جیسے ہی وہ اس کا پنجرا کھولنے لگا تو سوداگر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے نہال پر حملہ کر دیا۔ تبھی وہ اپنا دفاع کرنے لگا، مگر اپنا دفاع کرنے کے دوران بھی اس نے اس بات کا دھیان رکھا کہ سوداگر کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تبھی جب سوداگر کی تلوار چھوٹ کر اس کے پاس آ گری تو نہال کے پاس موقع تھا کہ وہ اسے ہلاک کر سکتا تھا اور اپنی جان چھڑوا سکتا تھا۔ میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اس معصوم پرندے کو آزاد کر دو، اس نے تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑا۔ نہال کا اتنا کہنا تھا کہ سوداگر دیکھتے ہی دیکھتے روپ بدل گیا، اور اب اس کے سامنے ایک خوبصورت سی پری تھی۔ میں تمہارا امتحان لے رہی تھی کہ تم کتنے بہادر اور ہمدرد ہو۔ تم اس امتحان میں پورے اترے ہو۔ اب بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ تم جو کہو گے میں تمہاری مدد کروں گی۔ نہال یہ سن کر بہت خوش ہوا، اور پھر اس نے پری سے شہزادیوں کا ذکر کیا۔ میں تمہیں چمپا جادوگرنی کی غار تک پہنچا سکتی ہوں۔ اور پھر اس نے ایک تلوار نہال کو دی اور کہا، تم جادوگرنی کی گردن پر اس تلوار کو مار دینا۔ یہ جادوئی تلوار ہے، اور یہ جادوگرنی کے جسم سے لگتے ہی اس کا خاتمہ کر دے گی۔ نہال نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پری کے بتائے ہوئے راستے سے غار تک جا پہنچا۔ اب وہ ایک غار کے پاس تھا۔ وہ جلدی سے غار کے اندر گھس گیا۔ جادوگرنی اپنے بستر پر آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ نہال کے پاس یہی موقع تھا۔ جیسے ہی اس نے تلوار چلائی تو جادوگرنی زور زور سے چیخنے لگی، اور تبھی غار زور زور سے ہلنے لگا۔ جادوگرنی کی گردن کٹ کر دور جا گری تھی۔
اور نہال بھاگتے ہوئے اس غار سے باہر نکل گیا اور واپس اسی جنگل میں آ گیا۔ پری اس کے سامنے تھی۔ وہ کہنے لگی، جادوگرنی کی موت واقع ہو گئی ہے، شہزادیوں کے اوپر سے بھی اس کے جادو کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ پھر اس کے بعد پری نے نہال کو محل میں پہنچا دیا۔ ملکہ نہال سے بہت خوش ہوئیں، انہیں نہال کی بہادری نے بہت متاثر کیا تھا، اور پھر انہوں نے اپنی ایک بیٹی کی شادی نہال کے ساتھ کر دی۔